آگے جا کر تیسرے پارے کے تقریباً آغاز میں ہی مال کو خرچ کرنے کے حوالے سے آداب، احکام اور مسائل کا تفصیلی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ تمہید ہے۔ تمہید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حکم یہ آیا کہ بھئی جو میرے راستے میں ایک خرچ کرے گا اس کو میں 700 کے برابر اجر عطا فرماؤں گا، ٹھیک؟ تو نبی علیہ الصلوۃ چونکہ نبی رحمت بھی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ نے دعا فرمائی کہ اللہم زد امتی، یا اللہ میری امت کے لیے ثواب کو اور زیادہ بڑھا دے۔ تو اس پر پھر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے گا۔ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کوئی میرے اور آپ کے مال کے محتاج تھوڑی ہیں، یا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ کو قرض کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ سورہ آل عمران میں یا سورہ نساء میں جا کر پڑھیں گے کہ جب یہ آیات اس قسم کی نازل ہوتی تھی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تو کفار اور مشرکین نے مذاق اڑایا کہ قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، دیکھو جی ان کا رب غریب ہو گیا نعوذ باللہ، ہم سے پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جو کفار نے ادا کیے تھے۔ تو اللہ کو قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو میرے اور آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے کہ اللہ ہی کی مخلوق میں جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر مال کو خرچ کرو، الٹا اس کا اللہ تمہیں ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کے راستے میں کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، مفہوم ہے حدیث شریف کا، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ و خیرات کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، پھر اس کو پالتے ہیں۔ فرمایا جس طرح تم مویشی اپنے پالتے ہو نا، بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا ہے، پھر اس کی پرورش کرتے ہو، وہ بڑھتا 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 بڑا ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم جو صدقہ و خیرات کرتے ہو، اللہ اس کو پالتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت والے دن جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے تو وہ تمہارا صدقہ و خیرات جو ہے وہ پہاڑ کی شکل میں ہوگا۔ بندہ حیران رہ جائے گا کہ یار یہ کیا ہے، میرے پاس تو اتنے نیک اعمال ہی نہیں تھے۔ تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ فلاں وقت میں جو تو نے صدقہ کیا تھا، چونکہ خلوص نیت سے کیا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا تھا، نمود و نمائش کے لیے نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو اتنا بڑھا دیا کہ آج اس کا اجر جو ہے وہ پہاڑ کے برابر ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو دوسرا مضمون جو ہے وہ مختصر اختصار کے ساتھ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا۔ تیسرا